हमारे साथ रखी है साथियों के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। और प्रोग्राम के मुताबिक ये सब साथी अपना तारक कराएंगे प्रेस क्लब के मेम्बरान और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेम्बरान, और उसके बाद ASP साहब काम होगा राजा अल्लाह के बारे में सवाल जवाब होंगे, और शेख अब्दुल्ला साहब ख्यालात का इज़हार करेंगे और उसके बाद तैयार होगी। और इससे आपने हमें बुलाया, इसके साथ ही आज हमारे साथ हमारे नए SHO सिटी भी मौजूद हैं। कल ही इन्होंने चांद दिया है। इरफान एक बड़ा ब्राइट ऑफिसर है हमारा, इससे पहले भी मुख्तलिफ थानों में ये काम कर चुका है, और आप में से कुछ लोग इसको जानते भी होंगे पहले से, तो हम इनको वेलकम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये थाना सिटी को बेहतर से बेहतर तरीके से चलाएंगे। हमारी इज़्ज़त अफजाई की है, हमें बुलाया, अपने घर में बुलाया, और सबसे बड़ी इज़्ज़त आप किसी को तभी देते हैं जब आप उसको अपने घर में बुलाते हैं। आप लोगों के साथ हमारा वैसे तो इंटरेक्शन रहता है, मुख्तलिफ औकात में आप हमारी कवरेज भी करते हैं, आप हमारी अच्छाइयाँ और हमारी खामियों को भी हाईलाइट करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से आप लोगों ने इज़्ज़त दी है मुझे, मैं 3 माह हो चुके हैं और मैं प्रेस का ये पहला इवेंट है जिसके अंदर मैंने शमूलियत इख्तियार की है, तो इससे हमारी भी हौसला अफजाई हुई है और इससे हमें आपके करीब आने का भी एक मौका मिला है। अब मैं आपको कामों की सर्कल पुलिस के एतबार से कुछ मेरी अपनी कुछ मुशाहिदात हैं जब से मैं इधर आया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कामों की एक क्रिमिनली इन्फेस्टेड एरिया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ जो जराइम पेश अफराद हैं वो बड़ा इजीली टारगेट कर लेते हैं। यहाँ के ताजिर बरादरी भी है, लोग भी हैं, ज़ाहिर GT रोड है, तो उस तरह से हम लोग बड़े वल्नरेबल हैं क्राइम के लिए। अब उसमें हम ये करते हैं कि हम क्राइम को ख़त्म 100% तो कर नहीं सकते, हमारी मुख्तलिफ स्ट्रेटजी होती है, प्रिवेंटिव भी होती है और क्राइम होने के बाद की भी होती है। और उसमें मैं आप तमाम साथियों से सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन, अगर आपका कोई हमसे मुतल्लिक़ कोई सवाल है या कोई मुशाहिदा तो वो शेयर करें। मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ, मैं उसके पहले आपको जवाब दूँगा। किसी स्पेसिफिक इशू से मुतल्लिक़ अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो भी आप उससे पूछ सकते हैं। तो कोई भी पुलिस से मुतल्लिक़ या कम्युनिटी पुलिसिंग से मुतल्लिक़ या प्रेस पुलिस रिलेशन से मुतल्लिक़ अगर आपसे बात पूछना चाहते हैं तो पहले तो मैं फोरम को ओपन करूँगा कि आप तमाम साथी को बात करें, उसका फिर मैं हाजिर हूँ आपको जवाब देने के लिए। कामों की वो हमने सजेस्ट करके भेजी है कि जी इधर आप कैमरे लगाएंगे तो हम ज़ाहिर 100% तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि इतना एरिया कवर कर लें कि जो मेजॉरिटी वारदातें जहाँ हो रही हैं वो कम से कम हम उसको कवर कर लें। इसी ज़िम्न में मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि हमने पिछले जो 2-3 SHO गुजरे उसमें हमारी बड़ी कोशिश रही है कि हम कामुकी के अंदर आपकी ताजिर बरादरी से ताउन करके आपके जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके साथ उनके ताउन से हम कैमरे इंस्टॉल करें। काफ़ी हद तक अभी जो है ये हम कैमरों की वजह से हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। अब कल की भी जो वारदात है उनकी फुटेज आ गई है, अब वो आपको मैं इसलिए ये बताना जरूरी समझूंगा कि वो फुटेज हमने आगे भेज दी, वो क्लियर हो जाएगी, बंदा इंशाल्लाह ट्रैक कर लेगा। तो सेफ सिटी भी बिल्कुल उसका अप्रूव हो चुका है, वो भी लग रहा है। हम लोग अपने ओन पे भी जो कर सकते हैं, जो कैमरे सब्जी मंडी में, गला मंडी में, ये जो अंडरपास है इधर हमने कैमरा लगाया है, तो हम मैक्सिमम हमारी कोशिश है कि हम इसको कवर करें। जो कैमरों में कुछ तस्वीर आ ही नहीं रही, किसी ये नज़र आ रहा है बंदा जा रहा है, बस बिल्कुल शक्ल नहीं उसकी नज़र आ रही, बिल्कुल तीनों कैमरों में। आज सुबह ही हम लोगों ने, मैंने और SHO साहब ने मिलकर तमाम बैंक्स को चेक किया है थाना सिटी के, उनको ब्रीफ किया है, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 1-2 दिन से ये 2 वारदातें बड़ी मेजर हो गई हैं हमारी बैंक वाली। एक वारदात जो है वो हम बड़ा करीब उसके पहुंच चुके हैं, मैं इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग शब रोज़ इसमें 15 लाख नहीं जैसे बंदा जो मर गया उसके हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा हम उसमें आपको जल्दी गुड न्यूज़ देंगे। दूसरी वारदात में भी जो है, जो ये 15 लाख वाली और एक उससे पहले सिटी की 15 लाख वाली वारदात है, वो भी हम लोग तो करीब हम उसके पहुंच चुके हैं। हम उद्योगों के साथ भी राब्ते में हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज़ ये करता चलूँ कि वारदात हो जाती है हमारी, आप हमें इवेल्युएट उस चीज़ पे करें कि वारदात होने के बाद हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है। वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कल SP साहब भी बैठे रहे, CPO साहब ने हमारी मीटिंग इसी कामुकी की वारदातों के लिए बुलाई हुई थी। मैं भी कल रात को 1:30-2 बजे तक जो है वो मुख्तलिफ जराइम पेशा लोगों के पीछे उनकी मालूमात इकट्ठी करते रहे, शेयर कराते रहे। इंशाल्लाह ये वारदातें हो गई, हम इनको ट्रैक भी जल्दी कर लेंगे और इंशाल्लाह ये आपके सामने हम फिर आप ही को बुला के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कैमरे जहाँ भी लगे हम कैमरे इसलिए नहीं लगता था कि जहाँ कोई जराइम होते ही नहीं जी
تو یہ جتنا ڈکلائن سٹی میں کے دور میں ہے شاید اس سے پہلے جرائم کے حوالے سے اتنی ریشو کبھی نہیں بڑھی جو اب یہ حالات ہو گئے. ہم بہت سے ہمارے دوست جو جانتے ہیں شاید یہ ساری مجمع میں وہ شیئر کرنا مناسب نہ سمجھیں، لیکن جہاں جہاں سے فرار ہوتے ہیں لوگ جو راستے آپ روک سکتے ہیں، جو شاید کبھی سنجیدگی سے کسی ایس ایچ او نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ان سے خود انفارمیشن لینا چاہے کہ ہمیں گائیڈ کرے. وہ ایک بس رسمی بات ہوتی ہے، وہ ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہ دوست جتنی نشاندہی کر سکتے ہیں اور جتنا ان کو پتہ ہے وہ 50% سے کم پہ ریشو لے آئیں گے اگر آپ ان لوگوں سے، ہمارے دوستوں سے رابطے میں رہیں اور ان سے پوری معلومات رازداری کے ساتھ اگر. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ بتا کے جاتے ہیں یا بتا کے آتے ہیں تو آدھ گھنٹے بعد دوسرے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں یار تسی ایس ایچ او کی کہتا ہے. تو یہ ایسا تو پھر وہ جرائم روکتے نہیں بلکہ ہم خود ٹارگٹ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ آپ اگر ایس ایچ او صاحب رکھنا چاہیں اس حوالے سے کسی دوست سے کسی کو، تو یہ آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے. آپ لوگ جہاں فرار ہوتے ہیں اس سڑک کو نوٹ کریں. ایک سڑک سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے وہ ڈگری کالج والی سڑک، تو وہاں پہ کوئی ناکہ 2 دن انڈر پاس پہ ناکہ لگتا ہے جہاں جرائم، لیکن پھر وہ ملازم اتنا تنگ کرتے موٹر سائیکل والوں کو کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس سے ڈکیتی ہو جائے یہ چلے جائیں یہاں سے. تو یہ اس کو کنٹرول کر کے اگر مینیج کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہی جائے گا. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک. یہ کیمرے باہر لگے ہوئے ان کو ذرا بڑھا کر کے لگوا لیں، سرچ لائٹیں لگوائیں اپنے باہر. اے ٹی ایمز بھی جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جتنے بھی جی ٹی روڈ پہ ہوٹل ہیں، میڈیکل سٹور ہیں، بڑے سٹور ہیں، مٹھائی کی دکانیں، ان کے کیمرے اگر سارے ایکٹیو ہو جائیں تو سیف سٹی تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پرائیویٹلی طور پہ ان بندوں سے معاونت کر کے یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ معاونت دیں گی اس حوالے سے کہ اگر بینک ایک اچھا ادارہ ہے تو اس کو کوئی اتنا کاسٹ نہیں پڑتی کہ باہر ایک اچھا کیمرہ اور لگ جائے، سرچ لائٹ لگ جائے، تو اس سے زیادہ جو ہے نا جرائم میں کمی ہے. اب تو 360 ڈگری کے کیمرے. آدمی انتہائی شریف آدمی، وزادار، قائد اعظم والی ٹوپی پہن کے نا ایک بندہ میرے پاس آتا تھا تو میں اس کی بڑی عزت کرتا تھا. ہے بھی وہ ایجنٹ تھا. میں نے اس کو چائے بھی پلانی، ان کو کھڑے ہو کر سیٹ سے ملنا بھی. تو پھر میں صدر کاموں کی میں لگ گیا 12-13 سال کے بعد. تو ایک دن ڈی سی او صاحب نے مجھے فون ڈائریکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ عرفان آپ آ جاؤ تھانہ اپنا ساری ہاسپٹل میں. تو میں ہاسپٹل میں چلا گیا تو انہوں نے نا 2-3 بندے پکڑوائے ہمیں، تو ان کے خلاف ایف آئی آر دے دی. وہ میں نے بندے دیکھے تو ان کے بیگ پر نا وہی تھا جو 2011 میں جس کی میں عزت کرتا تھا. تو وہ ادھر اپنا وہ چادریں بچھانے والا بھرتی ہوا تھا کسی وقت میں. تو وہ اس نے 40,000 روپیہ تنخواہ لیتا تھا. تو آگے سے اس نے 10,000 روپے پر ایک بندہ رکھا ہوا تھا. تو یہ اپنا ہسپتال میں وہی اس کی عزت کام کرتا تھا. آج میں نے دیکھا ہے کہ الحبیب بینک کے ساتھ والی گلی میں ایک سکول ہے، تو وہاں پر 2 سیکیورٹی گارڈ ہیں. ایک آرمی سے ریٹائر ہے تو وہ تو گن لے کر اپنی ڈیوٹی پر کھڑا تھا. ایک چودھری تھا تو وہ 22 سال اس کی نوکری ہو گئی ہے. تو وہ 22 سال سے اپنے گھر میں بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے. تو میں نے کافی دیر سے اس کا انتظار کیا. اس کا میں نے نام نوٹ کر لیا. تو وہ میں اس کی رپورٹ بنا کر نا سینئرس کو بھجواؤں گا تو وہ آگے سے یہی ہاں جی وہ اپنا میر شہید ہے اس تو سو یہ ہمارے معاملات ہیں ایسے. تو آج کافی میں نے سیکیورٹی کیمرے چیک کیے ہیں کافی زیادہ. یہ دیکھیں کوئی بھی ایک ایسا سیکیورٹی گارڈ مجھے نہیں ملا جو ٹرینڈ ہو. 2-4 ملے ہیں جو آرمی کے ریٹائر ہیں تو انہوں نے پراپر طریقے کے مطابق کیا. ان سب کی رپورٹس بھجوائیں گے، بینک والوں کو بھی جائے گی، سینئرس کو بھی جائے گی. آگے کچھ موومنٹ ہوگا. اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ لوگ بالکل بھی نہ گھبرائیں. ہم لوگ 24 گھنٹے ان وارداتوں کو ٹریک کرنے کے لیے، ٹریس کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو جلدی انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا. ایک بات میں آپ کو کہوں کہ یہ جو ہم ساری ایفرٹس کرتے ہیں اگر یہ ہم نہ کریں
تو اگر ابھی دن میں ایک واردات ہو رہی ہے تو دن میں 5-5 6-6 وارداتیں، کیونکہ ان کو بال آخر ہم لوگ پکڑ ہی لیتے ہیں جا کے کسی نہ کسی طرح سے، ان کو ہم لوگ گرفت میں ہماری آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی یہ ایفرٹس نہ کریں، اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کل سی پی او صاحب کی میٹنگ تھی، اس کے بعد ایس پی صاحب کی میٹنگ تھی، اس کے بعد رات کو میں نے ایس ایل او صاحب کے ساتھ سارا ہم نے اسٹریٹجائز کیا، اسٹریٹجی بنائی کہ واردات ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے، اس کو ہم نے کم کیسے کرنا ہے، اس کو ختم ہم نے کیسے کرنا ہے. پھر آج صبح جو 9 بجے میں اور ایس ایل او صاحب ہمارا پورے تھانے کی نفری ہم لوگ بیکوں میں گئے. اسی طرح ہمارے پاس ایک پیٹرولنگ کی گاڑیاں ہماری ساری نکلتی ہیں، ہم لوگ سرپرائز ناکے لگواتے ہیں. ہمارے حیدر اسکواڈ کے بندے آپ کو بائکس پہ اکثر نظر آ رہے ہوتے ہوں گے. اور ان سب کے علاوہ بھی ایک کام ہم اور کرتے ہیں، وہ ہے جرائم پیشہ افراد کی ہم ڈور ناکنگ کرتے ہیں، جا کے اس کو پکڑتے ہیں، اشتہاریوں کو. ٹی اوز کا آپ نے نام سنا ہوگا، ٹی اوز آپ سنتے ہوں گے بہت. ٹی او کا مطلب ہے ٹارگیٹڈ آفینڈر. ٹارگیٹڈ آفینڈر وہ ہوتا ہے جس کا بیک گراؤنڈ ہو 10-15 پرچوں کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. یہ ہم ان کی ڈور ناکنگ کرتے ہیں، ان کو جا کے جوتے مارتے ہیں، ان کو پرچے دیتے ہیں. اس کے باوجود بعد جا کے جو آپ کو یہ وارداتیں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اس سے نیچے جو سب کچھ ہے وہ ایک اس کے پیچھے ہماری بہت زیادہ محنت ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے. ہم مزید محنت کر رہے ہیں کہ یہ بھی جو وارداتیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ بڑا سکون تھا، پھر یہ واردات شروع ہوگی، انشاءاللہ دوبارہ وہ ریورس ہو جائے گا، دوبارہ سے آ جائے گا. تو آج کی میٹنگ بھی اسی والے سے تھی کہ ہم ایک دوسرے کو جان لیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیں، نہ صرف سنائیں بلکہ دکھا دیں کہ یہ بھی ویسے ہی دیکھنا شروع کر دیں جیسے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور ان کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کچھ معلومات یہ ہم سے لیں اور کچھ یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں امید دلائیں کہ یہ کیا کیا بہتری کی طرف کیسے گامزن اور کیا کیا بہتر کر رہے ہیں پہلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ میٹنگ صرف میٹنگ نہیں ہے، صرف چائے نہیں ہے، صرف تقریریں نہیں ہیں، بلکہ ہم نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، اور اس شہر کو، اس ملک کو، اس ضلع کو پرامن بنانے کے لیے ہم نے اپنی سطح پہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کی طرف ہم نے پہلا قدم بڑھایا ہے. انشاءاللہ یہ رابطہ جاری رہے گا. ہم اپنی نشاندہی اور جو سچ کا سفر ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں اے ایس پی صاحب سے اور ایس ایچ او صاحب سے کہ یہ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، بلکہ ہم سے آگے ہوں گے. ہم ان کے قدموں پہ چل کے تو یہ ثابت کریں گے کہ ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور حق کے لیے چلتے ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن آپ کے دوسرے پریس کلب کے بھی ہیں جن کی معلومات پہ ہم نے بندے پکڑے ہیں. یہ ویپن جو یہ لے کے فائرنگ کرتے ہیں یا کوئی بدماشی کرتا ہے، یا آپ کی انفارمیشن پر ہی یہ ہم لوگ بندے پکڑتے ہیں. میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ لوگ ہماری یہ خبریں لگاتے ہیں، میں آپ کو رسپونڈ بھی کرتا ہوں. تو آپ اگر اس طرح کی کوئی بھی آپ کے پاس معلومات ہے آپ مجھے ضرور بتایا کریں. ہم ایکشن ضرور لیتے ہیں. بعض اوقات وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، بعض اوقات نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہماری ڈپارٹمنٹل کنسٹرینٹس ہیں. ہم اس کی رپورٹ بنا کے وہ بھیج دیتے ہیں، اس پہ پھر ہمارے اعلیٰ افسران جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں. میرا جتنا استحقاق ہے اس حساب سے تو لے سکتا ہوں، لیکن میں ایک سب انسپیکٹر کو ASI کو ڈائریکٹ سزا نہیں دے سکتا. تو وہ میں رپورٹ پھر بنا کے میں کر دیتا ہوں. کچھ چیزیں آپ کو نظر بھی آ جاتی ہوں گی، تو آپ ضرور ہمیں نشاندہی کیا کریں، ضرور بتایا کریں، کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم ایک کان سے سنتے نکال دیتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کھلی کچہری ہوئی تھی، اس میں آپ کے کسی ساتھی نے ایک ہرڑ کے پاس ایک جگہ ہے، انہوں نے کہا جی یہاں کوئی بھی نہیں، کسی تھانے میں یہ شامل نہیں ہے. کون سی جگہ ہے وہ؟ بادشاہ کا. آپ لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ 2 دن سے ہم اس کی رپورٹ بنا رہے ہیں بالکل کہ اس کو تھانے سٹی میں شامل کریں. تو وہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں، کچھ ود دا پیسج آف ٹائم نظر آتی ہیں، لیکن ایکشن ضرور ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے پاس میرا نمبر بھی ہے، آپ کے پاس RPO صاحب کا بھی نمبر ہے. اگر میں نہیں لیتا تو وہی میسج آپ RPO صاحب کو بھی کرتے ہیں، CPO صاحب کو کرتے ہیں. تو ہماری جواب طلبی جو ہے وہ بڑی سخت ہے. ہم فرار نہیں اختیار کر سکتے. اگر آپ کسی معاشرتی برائی کی طرف یا کسی جرم کی طرف نشاندہی کرتے ہیں تو ہم نے لینا ہی لینا ہے اس کے خلاف ایکشن. بعض اوقات آپ کو نظر آ جائے گا، بعض اوقات نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ محکمے کے اندر وہ ہم اس کا کاغذ موو کرنا پڑتا ہے. سر یہ تھوڑا کارکن معلوم ہے صاحب کا SHO سٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسرا، جرائم کو ختم کرنے کے لیے یہ کسی بھی لحاظ جرم کو، معاشرے کو، کاموں کی شہر میں جرائم کو ختم کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، امن کے لیے، مساہلت کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں. اور دوسرا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح
दूसरे डिपार्टमेंट में बुरे और अच्छे लोग होते हैं, पुलिस में भी होते हैं। इंडिविजुअली अगर कोई बंदा कोई किरदार अदा करता है तो सारे महकमे को उसका ब्लेम नहीं किया जा सकता, ना ही सबको बुरा बनाया जा सकता।